فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ معارج آج شروع کریں گے، اس کا پہلے تعارف سن لیجئے۔ سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، 44 آیتیں ہیں۔ معارج کا معنی ہے بلندیاں، اور اس سورت کی تیسری آیت میں مذکور لفظ ہے المعارج، اس نسبت سے اس کا نام سورہ معارج رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت قائم ہونے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، جزا اور حساب کے بارے میں بیان کیا گیا اور عذاب جہنم کی کیفیت بتائی گئی۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ قیامت، جہنم اور اس کے عذابوں کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، اور کافروں کا اخروی حال بتایا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ عام انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے 8 وہ اوصاف بیان کیے گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکین سے ممتاز ہیں۔ اس سورت کے آخر میں کفار مکہ کی سرزنش کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان کے سامنے کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا۔ اس سورت کی اپنے سے ماقبل سورہ حاقہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حاقہ کی طرح اس سورت میں بھی قیامت کی ہولناکیاں، جنت اور جہنم کے احوال، اہل ایمان اور کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا، اور یہ سورت گویا کہ سورہ حاقہ کا تتمہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل صائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ سأل مانگا، سائل ایک مانگنے والے نے، بے عذاب واقع عذاب واقع ہونے والا، للکافرین کافروں پر، لیسا نہیں ہے، لہو دافع اس کو کوئی ٹالنے والا، من اللہ ذی المعارج بلندیوں کے مالک اللہ کی طرف سے ہوگا، تعرج الملائکہ فرشتے چڑھتے ہیں، والروح اور جبرائیل، الیہ اس کی طرف یا اس کی بارگاہ میں، فی یوم اس دن میں ہوگا، کانا مقدارہ جس کی مقدار ہے 50,000 سنہ 50,000 سال، فاصبر تو تم صبر کرو، صبرا جمیلا اچھی طرح صبر کرنا، انہم یرونہ بے شک وہ سمجھتے ہیں اس عذاب کو، بعیدا دور، اس عذاب کو وہ دور سمجھتے ہیں،
وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہیں قریب۔ یوم تکون السماء، جس دن تکون ہو جائے گا سماء آسمان، کل محل، پگھلی ہوئی چاندی جیسا، آسمان جس دن پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا۔ وتکون الجبال، اور پہاڑ ہو جائیں گے کل اہن، اون کی طرح، جیسے اون اڑتی ہے، روئی اڑتی ہے، دھنکی ہوئی روئی اڑتی ہے، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے۔ ولا یسأل الحمیم، اور بات نہ پوچھے گا حمیم کوئی دوست، حمیمن کسی دوست سے۔ یبصرونہم، وہ دکھائے جا رہے ہوں گے انہیں، یود، آرزو کرے گا، مجرم و مجرم، لو کاش، یفتدی، وہ بدلے میں دے دے، من عذاب یومن ببنی، اس دن کے عذاب سے بدلے میں وہ اپنے بیٹے دے دے، کاش بیٹوں کو عذاب ہو جائے میں بچ جاؤں، اس دن یہ تمنا ہوگی، کاش دوسرے چاہے اپنا پیارا ہی کیوں نہ ہو اس کو ہو جائے، آج میں بچ جاؤں۔ وصاحبتہ واخی، اور اپنی بیوی دے دے، اس کو عذاب ہو جائے میں بچ جاؤں۔ واخی، اور اپنا بھائی، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنا کنبا جو اسے پناہ دیتا ہے۔ ومن فی الارض، اور جو کوئی زمین میں ہے، جمیعا سب، ثم ینجیہ، پھر وہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، بے شک وہ بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، کھینچ لینے والی کھال کو، ایسی خطرناک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال کو کھینچ لے گی۔ تدعو، وہ بلا رہی ہے، من ادبر وتولی، اس کو جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، وجمع فاوعی، اور جوڑ کر رکھا پھر محفوظ کر لیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلایا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ اس عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں اور یہ کن لوگوں پر آئے گا۔ تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس صورت میں یہاں لفظ سآلا، سوال کرنے کے معنی میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نضر بن حارث نے عذاب نازل ہونے کی دعا کی تھی، جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے۔ چنانچہ نضر بن حارث نے کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کفار پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی تھی، اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں یہاں لفظ سآلا، یہ دعا کے معنی میں ہے۔ پہلے قول کے مطابق اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار جس عذاب کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے اور اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دوسرے قول کے مطابق اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مانگنے والے نے مذاق کے طور پر وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے، کافر چاہے طلب کریں یا نہ کریں، جو عذاب ان کے مقدر میں ہے وہ ان کو ہوگا، ان پر ضرور آنا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تیسرا قول اس کے مطابق اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کفار پر جو عذاب نازل کرنے کی دعا ہے وہ ان پر واقع ہونے والا ہے، عذاب نازل ہونے کی جو آپ نے دعا کی ہے ان پر وہ واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں، وہ عذاب اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی کافر پر وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور جو ساتوں آسمانوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام
قرب کے اس مقام کی طرف چڑھتے ہیں جو آسمان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہونے کی جگہ ہے، اور عالم میں تصرف کرنے والے فرشتے وہاں سے احکامات وصول کرتے ہیں۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے شرف اور اعلیٰ مقام کی وجہ سے بطور خاص ان کا ذکر کیا گیا، اگرچہ وہ جملہ فرشتوں میں داخل ہے۔ فی یومن، وہ عذاب اس دن میں ہوگا۔ اس آیت کا ایک معنی ہے کہ اگر فرشتوں کے علاوہ کوئی انسان ساتویں زمین کے نیچے سے اس مقام تک چڑھے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، تو وہ 50,000 سال سے پہلے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، جبکہ فرشتے ایک لمحے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ سارا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کفار پر وہ عذاب قیامت کے دن ہوگا جس کی مقدار، کیونکہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال، دنیاوی جو ہمارے سال ہیں اس حساب سے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یاد رہے قیامت کی سختیوں کی وجہ سے بعض کفار کو وہ دن 50,000 سال کے برابر لگے گا، جیسا کہ یہاں بیان ہوا، اور بعض کو دوسرے اعتبار سے 1,000 سال کے برابر لگے گا، جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1,000 سال ہے۔ جبکہ مومن کے لیے وہ دن دنیا میں ادا کی جانے والی ایک فرض نماز سے بھی کم ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کا دن مومن پر ہلکا ہوگا، حتیٰ کہ اس فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا جو مومن دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو تم اچھی طرح صبر کرو، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اور مذاق اڑانے کے طور پر عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کرنے پر صبر جمیل فرمائیں، اور کفار کی سختی پر تنگ دل نہ ہوں، کیونکہ کفار مکہ اس عذاب کو اپنے گمان میں ناممکن سمجھ رہے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ واقع ہونے والا ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں یہ ہماری قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے اور نہ ہی ان پر عذاب نازل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا، پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ عذاب ممکن ہے اور اس دن میں کوئی مشکل نہیں جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو اس دن واقع ہوگا جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہوگا، پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے، ہوا میں اڑتے پھریں گے، تو اس دن کی دہشت اور ہولناکی تصور سے بالا تر ہے۔ ولا یسأل حمیم جمیع، اور کوئی دوست کسی دوست سے حال نہ پوچھے گا، وہ ان کو دکھائے جا رہے ہوں گے۔ مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے، اپنی بیوی، اپنا بھائی، اپنا وہ کنبہ جو اسے پناہ دیتا ہے، اور جتنے لوگ زمین میں سب کے سب، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، کاش میں بچ جاؤں، مجھے عذاب نہ ہو، مجھے تکلیف نہ ہو، چاہے میرے بدلے میرے بیٹوں کو دے دیں، بیوی کو دے دیں، کسی اور قریبی کو دے دیں، اپنی فکر ہوگی سب کو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے یہ حال ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرا حال کیا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرے گا، کیونکہ اسے تو صرف اپنی جان کی فکر ہوگی، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ دوست ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، بلکہ وہ دوست ان دوسرے دوستوں کو دکھائے جا رہے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ اس کا حال نہیں پوچھیں گے دوست کا کہ تیرا کیا حال ہے، نہ بات کر سکیں گے۔ اس دن کافر کا حال یہ ہوگا کہ وہ یہ آرزو کرے گا کاش قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں مجھ سے میرے محبوب ترین بیٹے لے لیے جائیں، اور زندگی بھر میرا ساتھ نبھانے والی بیوی لے لی جائے، اور دنیا میں ہر طرح سے میری مدد کرنے والے میرے بھائی لے لیے جائیں، میرا وہ کنبہ لے لیا جائے جو مجھے اپنے پاس جگہ دیتا تھا، حتیٰ کہ وہ یہ تمنا کرے گا
کہ جتنے لوگ زمین میں ہیں سب اس کے ماتحت ہوں اور وہ سب ان کو فدیے میں دے دے، اور پھر یہ بدلہ دینا اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کفار کو اپنے کسی عزیز سے محبت نہیں رہے گی، اور وہ یہ چاہے گا کہ میرے بچے، بیوی، بھائی، خاندان کے لوگ، بلکہ ساری دنیا کے لوگ میرے بدلے دوزخ میں پھینک دیے جائیں اور میں کسی طرح عذاب سے بچ جاؤں۔ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال کھینچ لینے والی ہے۔ یہاں کافر کی تمنا کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ سب کچھ فدیے میں دے دینا ہرگز اس کے کام نہ آئے گا اور نہ اسے کسی عذاب سے بچا سکے گا۔ کفار کا عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دینے اور اس کے قبول نہ ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اس کے برابر اتنا ہی اور اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس جہنمی سے فرمائے گا جس کو سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ اگر تجھے دنیا کا سارا ساز و سامان دے دیا جائے تو کیا تو عذاب سے بچنے کے لیے انہیں فدیے میں دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس وقت تم سے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا مطالبہ کیا تھا، جب تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے دنیا میں آنے کے بعد یہ بات نہ مانی اور شرک پر ہی ڈٹا رہا۔ انہا لظا، وہ تو بھڑکتی آگ ہے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جہنم تو کافروں پر بھڑکتی آگ ہے اور وہ ان کے جسم کی کھال کھینچ لے گی، یہاں تک کہ ان کے جسم پر گوشت اور کھال کا نشان تک باقی نہ رہے گا۔ یاد رہے کہ ایک بار کھال جل جانے کے بعد سزا ختم نہیں ہوگی کہ ایک بار ساری کھال جل گئی، جہنم سے ختم ہو گئی، چلو سزا ختم ہوگی، ختم نہیں، پھر نئی سرے سے نئی کھال آئے گی، پھر سزا ہوگی، پھر اتنی تکلیف ہوگی، پھر نئی کھال آ جائے گی۔ یہ دنیا میں تو ایک بار کچھ چیز جل گئی ٹھیک ہے ختم ہو گیا، بہت زیادہ شدید کو چوٹ لگ جائے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اسے درد نہیں ہوتا جب بے ہوش ہو جائے، لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا، نہ بے ہوش ہوں گے، نہ کھال ختم ہوگی، نہ ہڈیاں جل کے ختم ہوگی، جلیں گی ختم ہوگی، پھر نہیں آ جائیں گی، پھر نہیں آ جائیں گی۔ جسم بھی اتنا نہیں رہے گا جتنا بھی ہے، جسم بھی اس ٹائم بڑا ہوگا تاکہ زیادہ تکلیف ہو، پہاڑوں جتنا، بعض روایت میں پہاڑ جتنا جسم ہو جائے گا۔ اب جتنا جسم بڑا ہوگا تکلیف اتنی زیادہ ہوگی۔ جہنم بڑی شدید ہے، اس کا عذاب بڑا شدید ہے۔ دوبارہ کھال پیدا ہو جائے گی تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بس پیدا ہوتی رہے گی، ختم ہوتی رہے گی، پیدا ہوتی رہے گی، بس لگاتار عذاب، مسلسل عذاب۔ سورہ نساء میں فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، بلا رہی ہے اسے جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور جوڑ کر رکھا پھر اسے محفوظ کر لیا۔ تدعو بلا رہی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم نام لے لے کر کہ اے کافر میرے پاس آ، اے منافق میرے پاس آ، اسے اپنی طرف بلائے گی جس نے حق قبول کرنے سے پیٹھ پھیری اور ایمان لانے سے اعراض کیا اور اپنا مال جوڑ کر رکھا پھر اسے محفوظ کر لیا۔
اور اس پر اس مال کے جو حقوق واجب تھے وہ اس نے ادا نہ کیے۔ جہنم کا یہ بلانا یا تو زبان حال سے ہوگا، یا اللہ تعالیٰ آگ میں کلام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا اور وہ واضح طور پر کلام کرے گی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم پر مامور فرشتے بلائیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت سے اعراض کرنا دنیا کی محبت، مال کی حرص اور نفسانی خواہشات دین کی آفات کا مجموعہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب۔